بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہرا ممریز کے چینل پہ خوش آمدید۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو جشن عید النبی مبارک ہو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام اتنا اچھا رکھا ہے کہ کوئی چومے یا نہ چومے، ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ آپ کو ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، پوری کائنات میں میرے نبی سے افضل نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان پر۔ آج کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور قدسی اور تدفین کا قصہ۔ ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روز ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا کہ مکہ معظمہ کے شہر میں بیت اللہ شریف کے شمال مشرق میں قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر کوہ مروہ کی جانب ایک گھر ہے جس میں حضرت آمنہ بی بی کے بطن سے ظہور قدسی ہوا۔ کسی نے جا کر عبدالمطلب کو، جو کہ قریش کے سردار تھے، ان کے نومولود پوتے کی نوید دی۔ وہ فرحت و شادمانی میں اسی وقت اٹھے اور آمنہ بی بی کے گھر پہنچے۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے برکت کے خیال سے کعبہ میں داخل ہوئے اور بچے کا نام محمد رکھا، یعنی تعریف کیا ہوا۔ 1 ہفتے بعد حضرت عبدالمطلب نے اکابر قریش کی دعوت کی۔ اس موقع پر مہمانوں نے بچے کا انوکھا نام سن کر پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو عبدالمطلب نے کہا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور مخلوق کے نزدیک آسمان پر بھی محمود ہو اور زمین پر بھی۔ عبدالمطلب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف انہی کی خواہش نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور رہتی دنیا تک اس بچے کا نام نامی زبان پر آتے ہی ہونٹوں پر درود آ جایا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف قریش کے سردار تھے، جو مکہ کا برسر اقتدار قبیلہ تھا، اور پورے عرب میں اس قبیلے کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ عبدالمطلب حجاج مکہ کو پانی پلانے کا فرض ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ جب وہ 24 سال کے ہوئے تو ان کی شادی بنی زہرہ کے سردار و حب کی بیٹی آمنہ سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے شام گئے۔ واپسی پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یثرب گئے اور بیمار پڑ گئے۔ کچھ روز بعد انتقال کر گئے اور انہیں یہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی رحلت کے چند ماہ بعد محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سال ہوئی، جس کو عرب کا بچہ بچہ عام الفیل کہتا ہے۔ حضور کی پیدائش پر حضرت آمنہ بی بی نے انہیں 2-3 روز دودھ پلایا۔ مکہ میں دستور تھا کہ امرہ کے بچے کی صحت و تندرستی کی خاطر اور اسے صحیح عربی زبان اور لہجے کی تربیت کے لیے دیہات کی عورتوں کو دے دیتے تھے۔ قبیلہ سعد کی ایک نیک بخت خاتون حلیمہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں اور قبیلے میں چلی گئیں۔ بعد میں جب کبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیریت سے پوچھتے تھے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی فصیح زبان اتنے اچھے لہجے میں کیسے بولتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا، مجھے جبرائیل امین تعلیم دیتے ہیں اور میں نے بچپن بنی سعد میں گزارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر واپس اپنی امی حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یثرب گئیں تاکہ وہاں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں۔ 1 ماہ وہاں پر رہیں۔ اس سفر میں ان کی لونڈی ایمن بھی ساتھ تھی۔ واپسی پر جب ابواء کے مقام پر پہنچے جو ینبوع کے قریب سلطانی سڑک سے ذرا ہٹ کر ہے، تو حضرت آمنہ وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ نبی کریم کو اس راستے میں صحابہ کرام کے ساتھ کئی مرتبہ آنا جانا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سے پہلے سفر کی یادیں تازہ کرتے تھے اور اس سفر کا حال سنایا کرتے تھے جب وہ اپنی امی اور ایمن کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو عبداللہ سے بہت پیار تھا، لیکن ان کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی راہ ملک عدم ہوئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کی پرورش کی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، لیکن وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہو چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور مربی عبدالمطلب کی اجل کا وقت آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا قصہ۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے ہیں۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خواب سنائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں دفن ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان 3 چاندوں میں سے ایک ہے اور سب سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی اور منگل کے دن تدفین ہوئی۔ حضرات صحابہ نے اکیلے حاضر خدمت ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے قریب دفن کیا جائے، دیگر کا خیال یہ تھا کہ بقیع میں تدفین ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارشاد نبوی سنا ہے کہ نبی جہاں بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کرے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا حجرہ عائشہ میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ غسل کے لیے جب قمیض اتارنے کی کوشش کی گئی تو ایک آواز سنی گئی کہ قمیض نہ اتارو، لہٰذا قمیض پہنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق انہیں حجرہ عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور یہ ان 3 چاندوں میں سے دوسرا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو فرمایا، المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عرض کرو اور اپنے ساتھیوں کے قریب دفن کی اجازت مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو فرمایا، اس پڑوس سے بہتر میرے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور قدسی یعنی ولادت باسعادت اور تدفین کا قصہ۔
امید ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ یہ دونوں چیزیں خود بھی سمجھیں گے اور اپنے بڑوں کو بھی بتائیں گے، تاکہ ہم خود بھی سنور سکیں اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی سنوار سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔